ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا الوتر صلاتكم بالليل وترا قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل الوتر. رواه مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حدیث پاک کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی رات کی نماز کے آخر میں وتر کو کر دو. جب رات کو آپ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اپنی نماز کے آخر میں وتر کو کر دو. وتر آخر میں ہی ہے. یہ مغرب آپ پڑھتے ہیں نا، وتر ہی تو ہے، 3 رکعت ہے. یہ دن کا وتر ہے اور دن ختم ہو گیا تو یہ 3 رکعت نماز آ گئی. یعنی صلاۃ المغرب وتر النہار، دن کا وتر جو ہے رات مغرب کی نماز. جب دن ختم ہو گیا تب وتر آ گئی، تو وتر آخر میں ہی ہے. تو اسی طرح سے جب رات کو آپ اٹھیں کچھ نماز پڑھنے کے لیے تو وتر کو آخر میں کر دیں. وتر آخر میں، اور یہیں سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. ادھر آپ نے وتر پڑھی، ادھر حساب کتاب شروع. اب رات بھر کا حساب کتاب جو ہے وتر کے بعد شروع ہو گیا. یہ ایک حدیث ہو گئی. اتنا سمجھ میں آیا کہ وتر آخر میں ہے. اتنا سمجھ میں، چاہے دن ہو اور چاہے رات ہو، وتر آخر میں. وان ہو، اور یہی عبداللہ ابن عمر سے پھر روایت ہے. وان ہو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر الصبح بالوتر. صبح سے پہلے وتر پڑھنے میں جلدی کرو. صبح ہو گئی پھر اب وتر نہیں پڑھ سکتے. رات کو اگر آپ اٹھے ہیں تو پھر صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھنے میں جلدی کریں. اس سے پہلے کہ صبح صادق ظاہر ہو، اس سے پہلے وتر آپ پڑھیں. یہاں جلدی کرنے کو. یہ 2 حدیث ہو گئی. ایک اور سن لیجیے. وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہود وذالک افضل. رواہ مسلم. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے جو سنی آپ. یہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر سے روایت کہتے ہیں کہ جو کوئی ڈرے کہ رات میں نہیں اٹھ سکے گا. بہت سے سونے والے ڈرتے ہیں کہ ہم رات کو ایک بار سونے کے بعد نہیں اٹھ سکیں گے، تو وہ کیا کریں. اب ان کے لیے علاج حضور بتا رہے ہیں. اب امت میں دونوں طرح کے آدمی، اٹھنے والے بھی ہیں اور نہ اٹھنے والے بھی ہیں. اٹھنے والے تو بہت کم ہیں، نہ اٹھنے والے زیادہ ہیں. اور رات کو بھنکس تو کر سکتے ہیں لیکن رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا نہیں ہوگا. آج جو کوئی ڈرے کہ رات کو نہیں اٹھ سکے گا وہ کیا کرے. اس کا علاج حضور فرمایا فلیوتر اولہ، تو اس کو چاہیے کہ اول رات میں ہی وتر پڑھ. جیسے ابھی سب آپ لوگوں نے وتر بھی پڑھ لیا نا. فرض پڑھی آپ نے، 2 سنت پڑھی آپ نے، نفل پڑھا، پھر وتر پڑھا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے تو اس لیے یہ پڑھ لیا. تو آپ اول رات میں وتر پڑھ لیں. تو جو ڈرتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا، حضور سے اور کچھ نہیں کہہ رہے. آپ بس وہ پہلی رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیں وتر. رات کے پہلے ہی حصے میں جب عشاء پڑھ رہا جب ہی وتر پڑھ لے. اور جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ اٹھے گا رات کے کسی حصے میں، جسے یقین ہے کہ میں تو اٹھوں گا یہ، تو پھر اس کے لیے اب حضور حکم دے رہے ہیں اٹھنے والے کے لیے. تو اس کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے. عشاء پڑھ کر کے 2 سنت پڑھ کے چلا جائے. وتر کب پڑھے گا؟ آخری رات جب تہجد پڑھے گا جب وتر پڑھے گا. اب اس کا فائدہ حضور بتا رہے ہیں. اس نے فرض پڑھی، سنت پڑھی اور چلا گیا، اور اسے یقین ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھوں گا. اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے.
اب فرمانے فَإِنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مشہودۃ، اس لیے کہ رات کے آخری حصے میں نماز جو ہے وہ خدا کے قرب میں بالکل موجود ہوتی ہے. وہ بہت اونچی نماز ہے، بتایا نا، مشہود ہے، وہ شاہد نہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے والی ہے، سیدھے پہنچتی ہے بارگاہ خداوندی. اس لیے کہ کوئی جھنجھٹ تو نہیں، کوئی اٹھا تو نہیں، سب تو سوئے پڑے ہیں اور یہ تنہا بات کر رہا، تو دعا بھی سیدھی نکلتی ہے اور سیدھے خدا تک پہنچتی ہے. مشہود ہے وہ. بس اب دیکھا، شاہد ہوتی تو گواہ کہا جاتا کہ گواہ ہو جائے گی، شاہد نہیں، مشہود ہے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے والی. اور جب بندے کی نماز بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئی تو بندہ بھی خدا سے قریب ہو گیا. یہ فائدہ اس کو پہنچے گا. آخری رات میں نماز مشہود ہے، وہ ساری کا افضل، اور یہ زیادہ بہتر ہے. اولے رات سے جو وتر پڑھی وہ بھی وتر ہو گئی، لیکن وتر افضل آخری رات میں، اس کو افضل کہا. یہ نہیں کہ یہ فاضل ہے، نہیں، افضل ہے، یہ بیسٹ ہے. 3 ڈگری ہوتی ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ. یہ پازیٹیو اور کمپریٹیو سپرلیٹو ڈگری ہے. آخری والی افضل سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ بیسٹ ہے جس صبح میں. اس لیے کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، کسی کوئی آواز نہیں ہے، کسی کا کھٹکا نہیں. وہ بندہ ہے، وہ مولا ہے، وہ اکیلا اکیلے سے مل رہا ہے. یہ بھی اکیلا ہے، اٹھنے والا بھی، وہ بھی اکیلا ہے جس سے مل رہا ہے، وہ اکیلے ہی سے ملتا ہے. وہ اکیلا ہے، وہ اکیلے جب رہو جب. اسی لیے شاید مومن کا یہ شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب بندہ اکیلا ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، تب خدا اس کے ساتھ ہوتا. جب تم وہ اکیلے جب تم ہوگے تبھی ملے. خیر، یہ تو مومن کا، اس پر غالب نے کہا تھا اگر مومن کا مومن کہیں. یہ شعر میں آپ کو دیتا ہوں، اپنا پورا دیوان دیتا ہوں، اتنا اونچا شعر ہے. وہ سمجھنے والے اس کو یہاں تک پیسہ نہیں دیں گے اس کو، تو پورا دیوان تو کیا دینا ان کو، کیا ہے. لیکن جو قدرتا ہے کلام کے، تو میں پورا دیوان مومن خان کے حوالے کر دوں گا کہ کہہ دیں میرا اس ایک شعر پر. بہت اونچا شعر ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا. خیر، یہ تو مومن خان مومن ہے. غوث پاک کی بات سن لیجیے. غوث پاک پر تو عرب و عجم دونوں جان چھڑکتا ہے. اہل عجم کو لگتا ہے کہ غوث کو ہم زیادہ مانتے ہیں، اور جب تک میں باہر نہیں نکلا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ اہل عجم بہت غوث پاک کو مانتے ہیں. لیکن جب میں باہر نکلا اور خود غوث پاک کے آستانے پہ پہنچا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ اہل عرب جو غوث کو مانتے ہیں وہ بالکل اہل عجم نہیں مانتے. تب مجھے معلوم ہوا، بولے اس کا ذرہ بھی نہیں مانتے. تب مجھے معلوم ہوا. آپ نہ سمجھنا کہ غوث کو صرف اہل عجم ہی مانتے. ارے بھائی کا اتنا مانتے ہیں غوث پاک کو. خیر، تو غوث پاک کا شعر سناؤں آپ کو. کہتے ہیں غوث پاک بے حجابانہ ترا استر کا شان ماں کہ کسے نیست بجز درد تو درخان ہے. اس میں جو مین جگہ مرکزی استدلال ہے کسے نیست. کہتے ہیں اے محبوب، اے میرے پیارے مولا، اب بے روک ٹوک آپ میرے دل میں آ جائیں، اس لیے کہ میرے دل میں آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے. خالی وہ سب سے کسے نیست، کوئی نہیں ہے. دل کو خالی کر. اور کسی بھی مہمان کے لیے گھر تو خالی کرنا پڑتا ہے. دل بھی ایک گھر ہے. اگر قدرت کو بنانا ہے مہمان تو خالی کرنا پڑے گا. آدمی کے لیے، پیر صاحب کے لیے، مولانا صاحب کے لیے گھر خالی کرتے ہو نا، کہ وہاں کوئی رہتا ہے، خالی کرتے ہو. پیر صاحب تشریف لاتے ہیں، مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں، پہلے خالی کرتے ہو پھر وہ آتے ہیں. تو آدمی کے لیے اتنا کرتے ہو، خدا کے لیے بھی کرنا پڑتا. وہ آپ کے دل میں آتا ہے اس کے جلوے. آپ پہلے گھر خالی کرو تو ہمارے. وہی غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ کسے نیست بجز درد تو درخان ہے. اے مولا، بے روک ٹوکا بے حجابانہ درا ازدر کا شان ہے ماں کہ کسے نیست بجز درد تو درخان. اس لیے کہ تمہارے درد کے سوا میرے دل میں کوئی دوسرا درد نہیں. دل خالی ہے، یہ پتہ تھا. تو تہجد کے وقت میں وہی کچھ ہوتا ہے. یہ 3 حدیثیں ہو گئیں. آج بس اسی 3 پر آج بس کرتا ہوں تاکہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے، آپ یاد بھی کر سکو، کچھ فائدہ بھی اٹھا لو جو آپ کے نصیب میں ہے. اس کے بعد جو کچھ 2 حدیثیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے پہلی فصل وہ بھی سن لیں گے. یہ بہت اہم باب ہے جو وتر کا. اللہ پاک ہم تمام کو دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. رات دن دعا کرتے رہو، اے اللہ ہمیں دینی سمجھ بوجھ عطا کر. ایک یہ. دوسری دعا خاص طور سے یہ کرتے رہے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے. یہ کرتے ہی رہو اور تو ہی صراط مستقیم پر چلا دے. تیسری دعا یہ کرتے رہو، اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لے. چوتھی دعا یہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو جنت میں داخل کر. پانچویں دعا یہ ہے کہ یہ کام اس وقت آسان ہوگا جب یہاں ہم اللہ والوں سے قریب رہتے. خدایا ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ والوں کا قدم نصیب ہو، مرنے کے بعد بھی خداوندہ ان کا پڑوس ملے، اور بروز قیامت انہی کے دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.